بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف بلایا۔ آج ہم بات کریں گے قرآن مجید کی ایک ایسی صورت کے بارے میں جس میں عورتوں کے حقوق، معاشرتی عدل، وراثت کے قوانین اور مسلمانوں کے اجتماعی نظام کی بنیاد رکھی گئی۔ جی ہاں، یہ ہے سورۃ النساء۔ سب سے پہلے ہم اس کا تعارف دیکھتے ہیں کہ سورۃ النساء قرآن مجید کی چوتھی سورت ہے۔ یہ مدنی سورت ہے، یعنی اس وقت نازل ہوئی جب مسلمان مدینہ میں اسلامی معاشرہ قائم کر چکے تھے۔ اس سورت میں 176 آیات ہیں اور اس کا مرکزی پیغام ہے عدل و مساوات اور انسانی حقوق۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں انسان کو اس کے خاندانی، سماجی اور روحانی فرائض کی یاد دہانی کروائی ہے۔ سورۃ النساء کا نام رکھنے کی وجہ تسمیہ: سورۃ النساء، نساء کا مطلب ہے عورتیں۔ اس سورت کو یہ نام اس لیے دیا گیا کہ اس میں عورتوں کے حقوق، ان کی عزت، وراثت اور نکاح و طلاق کے اصول سب تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی پہلی مکمل قانون ساز سورت ہے جہاں پورے معاشرتی ڈھانچے کو مضبوط کیا گیا۔ اس کے نزول کا پس منظر: اسلام سے پہلے عرب معاشرے میں عورت کو کوئی حیثیت حاصل نہیں تھی۔ بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا، وراثت صرف مردوں کو ملتی تھی اور یتیموں کے مال پر ظلم کیا جاتا۔ ایسے اندھیرے دور میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء نازل فرمائی تاکہ انسانیت کو عدل و انصاف اور احترام انسانیت کا پیغام دیا جائے۔ اس سورت کے 6 اہم موضوعات ہیں۔ یہ سورت 6 بڑے حصوں پر مشتمل ہے: خاندان اور عورتوں کے حقوق، وراثت اور مال کی تقسیم کے قوانین، عدل و انصاف کے اصول، منافقین اور دشمنان اسلام کا تذکرہ، ایمان، عبادت اور جہاد کے احکامات، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور آخرت کی یاد دہانی۔ اس کا حصہ 1 دیکھتے ہیں کہ عورتوں کی عزت اور مقام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ عورت اور مرد ایک ہی اصل سے پیدا ہوئے۔ نہ مرد عورت سے برتر ہے، نہ عورت مرد سے کمتر۔ اسلام نے پہلی بار عورت کو انسانی وقار، عزت اور حق دیا۔ یتیموں کا خیال رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا مال واپس دو اور ان کا حق مت کھاؤ۔ یہ وہ وقت تھا جب لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جو یتیموں پر ظلم کرے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ نکاح اور خاندان کا نظام: اسلام نے نکاح کو عزت کا دروازہ قرار دیا۔ سورۃ النساء میں بتایا گیا کہ مرد اگر عدل سے کام لے سکے تو 4 عورتوں تک نکاح کر سکتا ہے، لیکن اگر عدل ممکن نہ ہو تو ایک پر ہی اکتفا کرے۔ یہ اجازت نہیں، ذمہ داری ہے، کیونکہ اسلام نے عورت کی عزت و تحفظ کو ہمیشہ مقدم رکھا ہے۔ وراثت کے احکام: پہلی بار دنیا میں وراثت کا باقاعدہ قانون دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ،
مردوں کے لیے بھی وہی حصہ ہے جو والدین اور رشتے دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ یہ انقلاب تھا۔ اس وقت دنیا میں کہیں بھی عورت کو وراثت نہیں ملتی تھی۔ اسلام نے کہا کہ عورت بھی وارث ہے، عورت بھی محترم ہے۔ عدل اور انصاف۔ سورۃ النساء کا مرکزی پیغام عدل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کو پہنچاؤ اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اسلام صرف عبادت نہیں، یہ انصاف کا نظام ہے جو فرد سے لے کر ریاست تک قائم ہونا چاہے۔ منافقین کا تذکرہ۔ یہ صورت منافقین کو بے نقاب کرتی ہے۔ وہ لوگ جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر دل میں نفاق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان صرف زبان سے نہیں، عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ نماز، عبادت اور جہاد۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منظم کیا۔ نماز کے اوقات، جنگ کے دوران نماز خوف اور جہاد کے اصول بیان کیے تاکہ مسلمان دین و دنیا دونوں میں مضبوط ہوں۔ اطاعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ نجات صرف اس شخص کے لیے ہے جو قرآن اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلے۔ انجام نافرمانوں کا تذکرہ۔ سورۃ النساء میں ان لوگوں کا انجام بتایا گیا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، جو ظلم، بے انصافی اور فتنہ پھیلاتے ہیں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ ایمان والوں کے لیے خوشخبری۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں، صدیقیوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ۔ کیا خوبصورت انجام ہے ان لوگوں کے لیے جو عدل، ایمان اور محبت کے راستے پر چلتے ہیں۔ سورۃ النساء ہمیں سکھاتی ہے کہ عورت کی عزت انسانیت کی بنیاد ہے۔ یتیم کا مال کھانا ظلم عظیم ہے۔ عدل ہی ایمان کی روح ہے۔ منافق کا انجام عبرت ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہی فلاح ہے۔ ویورز، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا گھر، تیرا معاشرہ اور تیری دنیا سکون سے بھر جائے تو اس سورت کا پیغام اپنا لو۔ عدل، احترام اور ایمان۔ تو اس سورت کے خلاصے کا اختتام میں اس دعا سے کرنا پسند کرتی ہوں کہ اے اللہ ہمیں عدل کرنے والا، رحم کرنے والا اور وفادار بنا دے۔ ہمیں سورۃ النساء کے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری ماں، بہن، بیٹی کو عزت دے اور ہمیں ان کے حقوق ادا کرنے والا بندہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔
اگلی ویڈیو میں ہم سورۃ المائدہ کے پیغام کو سمجھیں گے، اس لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور روحانی سفر کا حصہ بنیں۔ پی کے شیخو پورہ کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔